کہے گا اسے یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم۔ جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، وہیں فوراً خدا سے عفو کا پیغام آئے گا، وہیں فوراً خدا سے عفو کا پیغام آئے گا، وہیں فوراً خدا سے عفو کا پیغام آئے گا، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، وہیں فوراً خدا سے عفو کا پیغام آئے گا۔ درود پڑھو، 10 گناہ معاف، 10 سے بڑھیں ایک درود سے، 10 رحمت نازل، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، ایک درود۔ تم پہ زیادہ ہو گیا، آقا پہ زیادہ ہو گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمہارے درود کی حاجت نہیں رکھی انہیں، اللہ خود درود پڑھتا ہے، تمہارا ہمارا درود کس حساب میں ہے؟ لیکن خدا نے محبت کا اظہار کیا کہ میں اس نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رغم انف امرئ ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی ناک خار کا آلودہ ہو یا اس کا ساتھ اس کا ستیہ ناس ہو جو آپ کا نام سنے پھر درود نہ پڑے۔ بہت سوچنے کی بات ہے۔ تو ایک دفعہ لازم ہے جب نبی سے کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، کثرت سے درود پڑھے، حدیث متفق علیہ۔ اس کو شاید توبہ کی ضرورت نہیں ہے، اور جو سوچتا ہے اس کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ کیسے؟ ایک صحابی کو 3 دفعہ کہا زیادہ درود کا، زیادہ درود میں یہ برکت ہے، کوشش کیا کریں۔ اور سب سے افضل درود ابراہیمیہ ہے، اس کا پہلا حصہ پڑھا کریں نماز کے بعد، اور دوسرا درود شریف جو سلسلے سے ہے، سوال جواب نہ کریں، کسی مولوی سے نہ پوچھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اس سلسلے میں آقا جی کا دیا ہوا ہے۔ کوئی تم کو بتھیرا کہتا رہے، علیہ وسلم کہنا چاہیے، کٹا ہوا درود نے ایک حدیث میں آقا جی نے کہا ان پہ درود پڑھو تو علیہ، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کہیں سے کہا ہے انہوں نے۔ تو سلسلے میں شیخ کے ساتھ اندھا ہو کے چلے۔ تو صحابی کو کثرت درود کا کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو زیادہ درود کا مجھ کو کہہ رہے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہوگا، ایسے خیال نہ آئے۔ تو ساتھ کیا لفظ بولتے تھے میٹھی زبان سے، خیر الک، تیرے لیے اچھا ہو جائے گا، نہیں کہ میرے لیے، کیونکہ ایک واقعات میں ایسے آتا ہے طریقت کے کہ آقا جی نے کہا تم کثرت سے درود پڑھتے ہو، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا دل خوش ہوتا ہے تو مجھ کو یاد کرتے ہو۔ کوشش کیا کریں۔ اس لیے صحابی کا خیر الک، تیرے لیے اچھا ہوگا، یعنی تیرا فائدہ ہوگا۔ جب اس نے یقین دلایا کہ میں کوشش کروں گا، ایسا ہی کروں گا،
کا تخفى ہمک ویغفر ذنبک، کسی چیز کی تجھے فکر ہوگی خدا تیری حاجت پوری کر دے گا. تخفى ہمک یغفر ذنبک، تے اگر گناہ ہوں گے معافی ساتھ ہی مل جائے گی، کوئی پکڑ شکر دکڑ نہیں ہے. اور کیا چاہیے تم کو؟ بتاؤ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو. یہ حدیث متفق علیہ ہے. تخفى ہمک، جو سوچو گے جو چاہو گے ہو جائے گا، جس چیز کی تم کو فکر ہے. اے اللہ کیا کیا کہوں تمہیں، کیا کیا کہوں تمہیں. سبحان تخفى ہمک، جس چیز کی تم کو فکر ہے پریشانی ہے حل ہو جائے گا. یغفر ذنبک، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کثرت الصلاۃ علیہ تنفی الہموم والغموم، جو کثرت سے درود پڑے آقا جی کہتے ہیں غم و رنجوں کو دور کرتا ہے. وہ تو کثر الارزاق، اور رزق کی تیزی ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں، جیسے پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں، اوروں کو بھی سکھائیں کہ یہ تسبیح نہ چھوڑیں، اس میں 1 2 10 تک بھی پڑھیں، جتنی پڑھ لیں، ایک نہ چھوڑیں روز کی. اس میں رزق کے علاوہ تمہاری مصیبتیں بھی بڑی دور ہوں گی. کون سی تسبیح روز کہتا ہوں کہ نئے آدمی روز آتے ہیں اور یہ منحوس بیٹھ کے روز ایک ہی بات چلاتا ہے، تو روز ایک ہی آدمی آتے ہیں، اسی توجہ سے نہیں سنتے، بس ایسے کرتے ہیں، پھر ایسے کوئی نئی بات تو پھر ایسے کرتے ہیں. آقا جی کی کوئی بات آ جائے 100 دفعہ دہرائی جائے 100 دفعہ، ہر وقت ایسے کرنا چاہیے. ہر وقت کہ لاکھ دفعہ جب ان کی بات ہے بہت غور سے سنتے. تم فی الہموم، تو یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ بڑی قدر کی کریں. اس کو خدا نے بہت پسند کیا، اور نبی نے اس کی پسندگی کا اتنا اچھا بیان کیا کہ 2 کلمے ہیں خفیفتان علی اللسان، بہت ہلکے ہیں زبان سے پڑھنے میں، اس میں مشکل نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت وزن رکھتے ہیں. حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں کلمات. تو سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے آگے پیچھے 3 دفعہ درود ابراہیمیہ پہلا نہیں آتا کچھ اور. ایک تسبیح تو نہ چھوڑے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جتنی زیادہ ہو جائیں تو اچھا ہے. اور جو حکومت کے آدمی انٹیلیجنس والے ان کو بولتے ہیں لیڈروں کو سکھاؤ کہ دن بدن بجلی مہنگی ہو رہی ہے، دال مہنگی ہو رہی ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، خود بھی پڑھو، ان کو بھی سکھاؤ. ہمارا کوئی دوست ہے شرم سے کہتے ہیں تقاضۂ کرم میں آ کر، اللہ کے بعد کوئی ہمارا زبردست دوست ہر مصیبت سے بچانے والے وہ حضرت محمد مصطفیٰ. ہمیں کسی کی دوستی کی ضرورت کسی یہ بناتے رہیں، لیکن بولو ساتھ یہ بھی چلا دو، اخباروں میں دو، ٹیلی ویژن میں دو. یہ آقا کا کلام ہے، ایمان رکھو اس پر، تمہارے ملک سے مصیبتیں جلدی رفع ہو جائیں گی. تو اس طرف کا لفظ ہی نہ قرآن کے حوالے سے بولتے ہیں نہ حدیث کے حوالے سے بولتے ہیں، بس آئین ان کے پاس نہیں ہے. حالانکہ کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے، قرآن تمہارے پاس اس سے بڑا آئین ہو سکتا ہے. آقا جی کی حدیث اور احکام تمہارے پاس اس سے بڑا آئین ہو سکتا ہے. اس کو چھوڑ کے بھٹکتے پھرتے ہیں، اور عوام بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہی کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اللہ کرے گا. اور اللہ جلدی کرے، گناہ گاروں سے گناہوں کا حساب نہ لے. ہاں جی، جیسے کرم سے کر دے تو رسول کا واسطہ، کوئی نہیں پوچھے تم کیا کیا نہیں کیا، بس ٹھیک ہے اوکے. یہ بڑی سچی باتیں ہیں. قرآن کا کوئی ظلم کرے، کوئی مصیبت اس پہ آ جائے، پریشانی آ جائے، گناہوں سے ہلاک ہو جائے، نہ ٹرتی ہو. جاؤ کا اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں، خدا نے پہلے اعلان کر دیا ہم کو معافی دینے والا اور رحیم پائیں گے. یہ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے ہمارے ساتھ اس کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا. بالکل کیا چاہیے آپ کو. اور آقا جی ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، ان کی بات میں شک کرنا چاہیے. کہا ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا، ایسے میرے سامنے ہوتا ہوں. اور ایک حدیث میں کہا ایک ایک کو ایسا جانتا ہوں جیسے 5 کلیان گھوڑا چھپ نہیں سکتا، تم میں سے چھپ نہیں سکتے.
ہاں حاضر ناظر کا لفظ نہ کہیں، اختلاف والی باتیں نہ کریں، حاضر ناظر اللہ کو کہیں. لیکن جو بزرگان دین حاضر ناظر کہتے ہیں وہ خدا کی طرح نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جب ہر چیز سامنے ہے تو حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، لیکن یہ الفاظ مشترک خدا سے بھی ہو جاتا ہے. تو احتیاط اچھی ہے یا ضد اچھی ہے؟ احتیاط ہے، حاضر ناظر نہ کہو کوئی بات نہیں، حاضر ناظر اللہ. احتیاط اچھی، آقا جی احتیاط کو پسند کرتے ہیں. تو ہر وقت ہم لوگ ان کے سامنے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا. قسمت والے کو پتہ چل جاتا ہے. کیسے؟ اگر اس کو احساس دلانا چاہتے ہیں تو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس پر ایک فیض طاری ہو جاتا ہے. جلال اور خوف محسوس کرتا ہے. بعض تمہارے بھائی ایسے جب جلال خوف محسوس کرتے تو اکیلے جا کے بیٹھتے، ان کو پتہ ہے اس وقت کچھ کرم سے سامنا کرائیں گے. ایسی حالت ہوتی، پھر ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسا. قسمت ہے، سچائی ہے نا. ہم لوگوں کے خیالوں تک وقتی جذبہ ہے، پھر وہی کرتے ہیں جو کرتے ہیں، جسے دی کھوتی اتھے جا کھلوتی. ہاں لیکن خدا کرے ذہن بن جائے، پھر یقین پہ اتریں گے، کچھ عمل کریں گے، ہاں جی، تو آپ پھر کرم کی نظر کریں گے انشاءاللہ. تو اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی مشکل نہ رہے، ناممکن ممکن ہو جائے، جو بھی ہو آسان ہو جائے، وہ آقا جی کے وسیلے سے ہوگی. آقا جی کے وسیلہ ایسی چیزیں خدا کبھی واپس نہیں کرتا. جیسے نئے آدمی آتے میں دوہراتا رہتا ہوں، آقا جی نے بدریوں کی معافی کی درخواست کی، ان کو معافی مل جائے. آپ کی درخواست پر خدا نے کہا اب بھی معافی ہے، آئندہ بھی جو کریں معافی ہے. لو اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم ان اللہ اطلع علی اہل بدر. یہ بڑی عجیب چیز ہے یہ جملہ بھی. جب آقا نے دعا کی کہ ان اللہ اطلع، خدا نے اہل بدر کو رخ دیا، ایسے دیکھا. محبوب کی سفارش تھی. ان اللہ اطلع علی اہل بیت علی اہل بدر. کہا تم کو معافیاں ہیں، لیکن معافی نہیں وقتی طور سے، آئندہ سختی، آئندہ بھی جو ہو معافی ہے، جاؤ. اور آقا کے ساتھ آئے تھے، آقا کے ساتھ کیا مدد کرنی تھی، انہوں نے قسمت تیز تھی. آقا نے مدد سے پہلے ان کے کام سارے کروا دیے خدا سے. بھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. عظیم ہستی کائنات میں افضل الکائنات کون ہے؟ افضل الکائنات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جنگ شروع نہیں، میدان جنگ میں اترے شروع سے پہلے دائرے کھینچے. یہ بات یاد رکھیں، ان کی فتح تو پہلے ہی آقا جی نے کروا دی، یا نہیں؟ سمجھ آ رہے؟ پہلے ہی فتح کروا دی، جنگ میں دائرے کھینچے گول گول. یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، والا انسان ہل جاتا ہے. نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا، نہ کرتا ہے، نہ ہوگا، نہ سوچ سکتا ہے. دائرے کھینچے، دائرے، جنگ میں دائرے کھینچے گول. ہر دائرے میں جس نے مرنا تھا ان کے نام لیے کہ ادھر فلانا مرے گا، فلانا مرے گا. دوسرا دائرہ کھینچا، اس میں نام لیے. بتاؤ، فتح تو پہلے ہی کروا دی انہوں نے، بتا دیا. اور جنگ کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو رہے تھے، جن کے نام جن دائرے میں رہے تھے وہی نام کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی ہے محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اسی نام کے اس دائرے میں تھے. کتنا بڑا معجزہ، فتح تو پہلے کروا دی. اس لیے ہم نے آقا کو وسیلہ بنایا ہوا ہے.
اور ان سے ان چیز کا کرم کے تقاضے سے وہ پہلے ہمارے تمہاری باتیں ہوئیں آقا کے متعلق، ہاں جی، اس میں ان سے کرم کے تقاضے سے وعدہ بھی لے لیا تھا انشاءاللہ کہ ہمارا تمہارا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ حیات یاد ہے کچھ جو چمٹے ہوئے ان کی طرف سے، اور چمٹے ہی رہیں گے اور اسی حالت میں جائیں گے، اور مرنے سے پہلے انسان جو سچا ہے طریقت میں، جو سچا نہیں خدا اس کو بھی سچا کر دے۔ آقا کی نظر کرم دیکھ کر وہ ہمیں آپ کو عفو سے دیکھیں گے اور صحابی بن کے جائیں گے، جو کروڑوں برس میں آدمی عبادت سے یا ریاضت سے صحابی نہیں بنتا۔ صحابی بالاتفاق اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا، نبی نے اس کو دیکھا۔ آئے اللہ، یہ امیدیں رکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ آپ کی ہماری پوری ہوں گی۔ چلے بھائی بسم اللہ، یہ باتیں پسند آئی ہیں آپ کو؟